ایما کو ہمیشہ سے ہی خوفناک جگہوں کو دریافت کرنے کا شوق تھا، اس لیے جب وہ آسٹن پہنچی تو اس نے ڈیرسکل ہوٹل میں ایک رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہوٹل اپنے شاندار فن تعمیر اور خوفناک کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے ان کہانیوں کے بارے میں سنا تھا، وہ چھوٹی بچی جو سیڑھیوں سے گر گئی، وہ دلہن جو دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور مشہور کمرہ 525 جہاں پراسرار سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ ایما نے رات دیر سے چیک ان کیا۔ ہر طرف سکون اور خاموشی تھی اور راہداریاں عجیب سی ویران لگ رہی تھیں۔ اس نے ریسپشنسٹ سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی خوفناک کہانی ہے؟ اوہ، کمرہ 525، ریسپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کمرہ خاص وجہ سے بند ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں دو دلہنوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جنہوں نے کئی سالوں کے فرق سے ایک جیسے حالات میں اپنی جان لی تھی۔ ایما کی دلچسپی بڑھ گئی اور اس نے اسی فلور پر ایک کمرہ بک کروا لیا تاکہ وہ کوئی غیر معمولی منظر دیکھ سکے۔ اسے کمرہ 523 دیا گیا، جو کہ 525 سے صرف 2 کمرے دور تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایما کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بوجھل کیفیت تھی اور ہلکی سی لیونڈر کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ پرانی فانوس کی روشنی تھرتھرانے لگی اور اس کے سائے دیواروں پر لمبے ہو رہے تھے۔ رات کے کسی کھا ایما ایک نرم سی آواز سے جاگ اٹھی۔ راہداری سے ہلکی سی سسکیاں آ رہی تھیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ راہداری مدھم روشنی میں نہا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور کمرہ 525 کی طرف گئی۔ سسکیاں مزید تیز ہو رہی تھیں، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ اس نے دروازے سے کان لگایا اور اچانک آواز بند ہو گئی۔ جب وہ واپس مڑنے لگی تو کمرہ 525 کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا، لیکن ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرا اور اسے لیونڈر کی خوشبو دوبارہ محسوس ہوئی۔ خوفزدہ ہو کر ایما واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ سو گئی اس کے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی، مدد کرو۔ ایما ہڑبڑا کر اٹھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے بستر کے پاس ایک دلہن کا سایہ کھڑا تھا، اس کا گھونگھٹ خون سے رنگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں خالی اور بے جان تھیں۔ دلہن کی بھوت نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی ایما نے چیخنے کی کوشش کی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سرد انگلیاں اس کے کندھے پر تھیں، اسے مزید گہرائی میں کھینچتے ہوئے۔ اگلی صبح ہوٹل کے عملے نے ایما کے کمرے کو خالی پایا۔ اس کی چیزیں وہاں تھیں، اس کا بستر بغیر کسی نشان کے، لیکن ایما کا کوئی نشان نہیں تھا۔ انہیں بس ہوا میں ہلکی سی لیونڈر کی خوشبو اور آئینے پر ایک پیغام ملا، مدد کرو۔ ایما کو دوبارہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ڈیرسکل ہوٹل آج بھی قائم ہے، اس کی عالیشان راہداریاں ان گمشدہ روحوں کی سرگوشیوں سے گونجتی ہیں جو ہر اس شخص کے خوابوں میں بس جاتی ہیں جو وہاں رات گزارنے کی ہمت کرتا ہے۔